حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے، یعنی ان کا سننا سنانا انہی کے حصے میں آتا ہے، بس آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے، ہم اس دن آپ کے پاس آئیں، آپ اس میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں دن تم جمع ہو جاؤ، پس وہ اکٹھی ہوئیں تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھلائی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے، یعنی اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت اور دینی علوم سکھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خود مسلمان عورتوں کے اندر بھی دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اصلاح کر سکیں اور ان بچوں کی بھی جو ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود ہی ایک بچے کے لیے پہلا مدرسہ اور تعلیم گاہ ہے، اور ماں بچے کی پہلی معلمہ ہے۔ اگر اس تربیت و تعلیم گاہ کا ماحول اسلامی ہوگا اور معلمہ اسلامی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوگی تو بچے کی نشو و نما بھی اسلامی ماحول میں اور مسلمان معلمہ کے زیر سایہ میں ہوگی۔ آج مسلمان ماؤں کی یہ گودیں اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیم سے بیگانہ ہو گئی ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ ہماری نوجوان نسل اسلام سے بیزار اور اسلامی تہذیب و تمدن سے عاری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دی جائے اور اسلامی علوم سے انہیں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ نسل نو کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام کر سکیں۔